نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر ایک بار یا دو بار تشریف لایا کرتے تھے دن میں۔ جس دن ہجرت کر رہے تھے اس دن ظہر کے ٹائم پہ تشریف لائے تو میں نے حضرت ابو بکر کو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو آپ نے کہا یقیناً کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، ان کو اندر بٹھایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے خاص بات کرنی ہے، جو تمہارے پاس ہے ان کو باہر بھیج دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری بہن اسما ہم دونوں وہاں پر موجود تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، یہ میری دو بیٹیاں ہیں، ان سے آپ کو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ یہ فرمانے لگے کہ ہجرت کرنی ہے اور تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے رونے لگے، اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دو اونٹنیاں اسی لیے پال کے رکھی ہیں کہ ہم مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ خیر قصہ مختصر کہ رات کے ٹائم پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے جگہ پہ لٹا دیا، اور کافروں کو مغالطہ لگ گیا، مشرکوں کو، کہ ابھی تک نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل کے غار کی طرف چلے گئے۔ جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جا کے غار کو صفائی کی، پھر آ کے نبی علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ آ سکتے ہیں، لیکن پھر روک دیا۔ پھر جا کے دیکھا تو غار میں جتنے بھی سوراخ تھے سب سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر آ کے واپسی پہ نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ ابھی آپ آ سکتے ہو۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں پر قیام کرنے لگے تو کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک پہنچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک شخص اتنے قریب تھا کہ وہ اپنے پاؤں کے پاس بیٹھ کے اندر غار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے درمیان اور اس کے درمیان فرشتوں نے پروں سے پردہ رکھیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور جگہ پہ ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر غار کی منہ کی طرف پیشاب کرنے لگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر جو کہ پورے حالات کا جائزہ لیتے اور پھر آگے نبی علیہ السلام کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو پورے حالات کا واقعات کا بتایا کرتے تھے۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، جب لوگوں نے آپ کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی، تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کر ہجرت کر رہے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ جو انہوں نے قیام کیا تھا 3 دن غار میں، تو اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا عامر بن فہیر، تو وہ آپ کو پورے حالات بتاتا تھا، وہ آپ کے لیے دودھ لے کے آتا تھا، بکریاں لے کے آتا تھا اور دودھ دھو کے دیتا تھا۔ جب حالات ٹھنڈے ہو گئے تو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، تو رات کے پہلے ٹائم پہ ہجرت شروع کی، رات کو بھی، پھر دوسرے دن کو بھی، پھر دوسری رات کو بھی، پھر تیسرے دن کو زہر تک آپ تیزی سے چلتے رہے، کہیں بھی نہیں رکے۔ تو تیسرے دن ظہر کے ٹائم پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اب یہاں پر قیام کریں۔ تو انہوں نے ایک سایہ دار جگہ دیکھ کر ایک چٹان کے پاس نبی علیہ السلام کو لٹا دیا، اور خود جا کے دور سے دیکھا تو ایک چرواہا نظر آ رہا تھا، اس چرواہے سے جا کے دودھ مانگا تو اس نے دودھ دے دیا۔ خیر وہاں سے نکلے چلے مدینہ کی طرف، تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سراقہ بن مالک بن جحشم وہ دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف بڑھ رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار ایسا ہوا کہ رونے بھی لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا شخص اتنے قریب پہنچ گیا کہ 2 نیزے کا فاصلہ رہ گیا، تو نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو یہ ہم تک پہنچ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، وہ شخص وہیں پر وہ گھوڑے سمیت اس کے پاؤں پیٹ تک زمین میں دھس گئے۔ اس سراقہ بن مالک کود کر سائڈ پہ ہو گیا، اور پھر اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہ یقیناً آپ کا ہی کام ہے، آپ اللہ سے دعا کریں مجھے اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے، میں اپنے پیچھے آنے والے جتنے بھی لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں تو میں سب کو مغالطے میں ڈال دوں گا، کسی اور طرف پھیر دوں گا، آپ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے ترکش میں سے ایک تیر لے لیں اور فلاں جگہ پہ جائیں جہاں پر میری بکریوں کا ریوڑ ہے، تو اگر آپ وہاں پر میرا تیر دکھائیں گے تو آپ جتنی چاہے بکریاں لے سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دعا کی، اس سے جان چھوٹ گئی، اس نے پیچھے جا کے لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مدینے تک ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، ان کے سفر چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب رستے میں مجھے تو ہر کوئی جانتا تھا، کوئی جاننے والا شخص مجھے ملتا تو مجھ سے کہتا
کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے کہ یہ مجھے رستہ دکھانے والا ہے۔ حقیقت میں صراط مستقیم کا رستہ دکھانے والے نبی اسلام ہی تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چلتے، ان کو خطرہ ہوتا کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ سے آگے چلتے، ان کو خطرہ ہوتا کہ کوئی آگے سے حملہ کرے گا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے، رونے کی وجہ پوچھی گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے میری جان کا خوف نہیں تھا، مجھے صرف نبی الاسلام کی جان کا خوف تھا، اس لیے مجھے کبھی کبھی رونا آ جاتا تھا۔ خیر مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر ہرا کے مقام پر آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر بیٹھ کے اور لوگوں نے استقبال کیا۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور نبی الاسلام خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے نبی الاسلام کون ہے؟ اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، لیکن جب دھوپ تیز ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام پر اپنی چادر سے سایہ کیا، جس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی الاسلام بیٹھنے والا شخص وہی ہے نبی الاسلام۔ خیر یہ آپ کے سامنے میں نے آج بالکل مختصر سا خلاصہ ایک قسم کے سامنے رکھا ہے۔ نبی الاسلام کی جو ہجرت تھی مکہ سے مدینہ کی طرف کن رات میں ہوئی اور کیا حالات پیش آئے، اگر اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو یہ بہت لمبی بہت لمبا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آگے نیکسٹ ٹاپک آئے گا آپ کے سامنے، تو یہ کل ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔